السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو قیمتی موقع عطا فرمایا ہے. جمعہ کا جمع ہونا، جمعہ کی برکت حاصل کرنا یقیناً ہمارے آنے والے زندگی، آنے والی عمر، آنے والے لمحات، آنے والے حالات کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے. آنے والے حالات کے لیے عافیت ہے، نجات ہے. اس لیے کہ اس جمعہ کے موقع پر ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جمعرات اور جمعہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اصلاح فرماتے، نصیحت فرماتے، مجلسیں ہوا کرتی ہیں. کیونکہ سید الایام بھی ہے، اس لیے اس جمعہ کے موقع پر ہم اور آپ موقع بموقع اس اصلاحی باتوں سے، ایمانی باتوں سے، قرآنی باتوں سے، حدیث کی باتوں سے، صحابہ کے ذکر سے، اولیاء کے طرز سے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے عمل میں بھی انشاءاللہ اضافہ کرتے رہیں گے. نوجوانوں سے دردمندانہ خطاب، نوجوانوں سے دردمندانہ اپیل، نوجوانوں سے دردمندانہ گزارش، نوجوانوں سے دردمندانہ درخواست. چونکہ بچے دین پر مکلف نہیں ہیں، بچوں پر دین فرض نہیں ہے، بچوں پر نماز فرض نہیں ہے، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. تاکید کے لیے، عادت کے لیے، عمل کے لیے، اصلاح کے لیے، جذبے کے لیے، ذوق کے لیے، شوق کے لیے اس کا اہتمام کرانا مستحب ہے، سنت ہے. اور بڑے بوڑھے آدمی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوجھ کی ذمہ داری نہیں ڈالی، بڑے بوڑھے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین.
ہر مخلوق بڑھاپے کے اندر ناکارہ ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اعضا اس کا استعمال کیا جاتا ہے، چمڑا، دانت، ہاتھی کے دانت ہے جیسے چمڑا ہے، ہڈیاں اس کے استعمال ہوتی ہیں، لیکن انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے کوئی اعضا استعمال میں نہیں لائے جاتے، لیکن اس کا بڑھاپا اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا مکرم، اتنا مقدس، اتنا افضل ہوتا ہے بڑھاپا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندوں کی اس مجمع میں، اس مجلس میں، اس محفل میں، اس مسجد میں جب لوگ دعائیں کر رہے ہوں، ان مجمع میں، سامعین میں، دعا کرنے والوں میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جن کے بال سفید ہیں تو اس کی عظمت سے، اس کے صدقے اللہ ساروں کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ بڑے لوگ تو عظمت والے ہیں، درجے والے ہیں، احترام والے ہیں، اور چھوٹے لوگ دین پر مکلف نہیں ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا، کوئی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے بچوں سے نہیں کرے گا۔ اب چھوٹے بچوں سے سوال نہیں ہوگا تو بھی یہ گر پڑتے کیوں ہیں، لڑکھڑاتے کیوں ہیں، ٹھوکریں کیوں لگتی ہیں، یہ لوگ کون سا گناہ کر لیے، ان کو مار کیوں لگتا ہے بچپن کی عمر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بچپن میں ٹھوکریں دے کر بتاتے ہیں آگے کے مشکلوں میں کیسے آسانی کرنا ہے، آگے کے زندگی کے اندر کیسے معاملات کو حل کرنا ہے، آگے آنے والی زندگی میں دل میں درد ہوگا یا جسم میں درد ہوگا یا زندگی میں مشکل حالات پیش آئیں گے تو کیسے ان حالات کو کاٹنا ہے، کیسے ان حالات کو درگزر کر کے زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے اندر علم میں اضافہ فرماتے ہیں کہ ایسے جاؤں گا تو گر جاؤں گا، ایسے جاؤں گا تو نہیں گروں گا۔ پیدا ہوا بچہ ابھی رونے کی ضرورت کیوں، اللہ رلاتا کیوں ہے؟ گویا ایک زبان اللہ نے ایک علم اس کو عطا کیا تو اس کے رونے سے، اس علم کے ذریعے ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے۔ بہرحال چھوٹے بچے دین پر مکلف نہیں، اور بڑے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد نہیں کی۔ اب ذمہ داری ہے تو نوجوانوں کے لیے، اب ذمہ داری ہے تو اللہ نے نوجوانوں پر رکھی ہے۔ تو اس موقع پر امت مسلمہ اپنے نونہالوں، اپنے نوجوان بچوں کی تربیت میں یہ چیز ضرور بٹھائیں۔ بڑا قریب ہے، یہ چیز آپ ضرور بٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر فولادی طاقت عطا فرمائی ہے، انسان کے اندر طاقت فولادی عطا فرمائی ہے۔ ایسی فولادی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، زمین بھی اس کے نیچے کچھ نہیں، پہاڑ بھی اس کے نیچے کچھ نہیں، پانی بھی اس کے نیچے کچھ نہیں، عرش بھی اس کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ طاقت اور طاقتور اللہ نے انسان کو بنایا، اس کے اعمال کو بنایا، اس کے کردار کو بنایا، اس کے معاملات کو بنایا، اس کے لین اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کی اصل طاقت، آدمی کا اصل عمل، آدمی کا اصل کردار، آدمی کا اصل میدان اس کے عمل سے شروع، اس کی نیت سے شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حج کرنے والے منافقین بھی ہوتے تھے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ دل سے انہوں نے اسلام کو نہیں مانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں منافقین نماز جمعہ بھی ادا کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں، اس لیے کہ دل سے انہوں نے نہیں مانا، نیت نہیں صحیح نہیں تھی۔ نیت کا دار و مدار اصل اسلام کے اندر ہے، پہلے درجے پر۔ ترمذی شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اتنے بڑے زمین کو تو نے پیدا فرمایا ہے، اس سے زیادہ طاقتور چیز کون سی؟ تو اللہ نے فرمایا پہاڑ ہے جو زمین کو بیلنس پہ رکھ دیتی ہے۔ بیلنس قائم کرنے کے لیے، ایک جگہ حرکت سے روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو کیلے بنا کر ٹھوک دیا، میت بنا کے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ کس سے؟ پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لوہا ہے جو پہاڑ کو پاش پاش ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جو مکان بنے ہوئے وہ سیمنٹ کی،
وہ سیمنٹ بنی ہے پتھر سے، اور پتھر کو لوہے نے رضا بنایا، پتھر کو لوہے نے رضا بنایا، پتھر کو پتھر نے رضا نہیں بنایا، پتھر کو لوہے نے رضا بنایا۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آگ ہے جو لوہے کو موم بنا دیا، جو راڈ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ چنگاری وہ آگ کے ذریعے سے اس کو کاٹا گیا، اس کو بنایا گیا، اس کو ڈیزائن کیا گیا۔ آج یہ ہاتھ کی کاریگری سے ڈیزائن کو دے نہیں سکتے۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ آگ سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے، آگ کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طاقت کے بعد دوسری طاقت کا اندازہ بتایا اللہ نے، پوری سائنس کا سائنس کو ذکر کیا۔ پہلے کہا زمین، اس کے بغیر تو کوئی چیز بنتی نہیں۔ پھر فرمایا پہاڑ، پتھر، یہ بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، گھر مکان بنانے کے لیے، رہنے کے لیے، اور زمین کے اندر پتھر کے ذرات بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر کہا لوہا، لوہا انسان کی ضروریات زندگی میں سے خود انسان کے اندر کئی قسم کے آئرن پایا جاتا ہے، مغناطیس پائے جاتے ہیں، میگنیٹ پایا جاتا ہے، اور کرنٹ بھی پایا جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر، بجلی بھی پائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ پانی سے زیادہ طاقتور چیز، مزید روایتوں میں ہے ہوا ہے جو پانی کے رخ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ کشتیاں ادھر سے ادھر چلے گئی، ادھر سے ادھر چلے جا رہی، ہوا کا جدھر رخ ہو رہا ہے ادھر کشتیاں چلے جا رہی۔ اس لیے اس زمانے میں کشتیوں میں ایک پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، جدھر کو جانا پردہ ادھر گھماتے تھے اور وہیں سے ہوا اس کو لے کر چلتی تھی۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ پانی سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس بندے کا نیک عمل جو دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کب کریں گے؟ بچپن کی عمر میں بچے کریں گے تو مکلف نہیں ہے، بڑھاپے میں کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جوانی کی عمر میں کریں گے تو بڑھاپا صحیح گزرے گا، بڑھاپا صحیح گزرے گا تو جنت واجب ہے۔ اب جوانی کی عمر میں سوچے گا کہ بڑھاپے میں کروں گا، لیکن بڑھاپا تو اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں، مطلب ہمیشہ جوان نہیں رکھا، بڑھاپے سے کرے موت واقع ہو گئی۔ کیا ضروری ہے کہ بڑھاپا وہ دیکھیں؟ ایک اہم پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو دیا ہے، ایک اہم پیغام نوجوانوں سے فرمایا ہے کہ بندے کا وہ نیک عمل دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اور ہمارا عمل یہ ہے ہماری ڈریسنگ سے لے کر، ہمارے شاپنگ سے لے کر، ہمارے پڑھائی سے لے کر، ہمارے صدقہ و خیرات کرنے سے لے کر، یہ سارے مناظر ہم اسٹیٹس پہ رکھ لیتے ہیں۔ نماز میں خلوص ختم، تلاوت میں خلوص ختم، عبادت میں خلوص ختم، ریاضت میں خلوص ختم، امانت میں خلوص ختم، دیانت میں خلوص ختم۔ جب یہ واحد طاقت ہے جو سب چیزوں پر اللہ نے مقدم فرمایا، اول قرار دیا، درجہ اول پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اس کا نیک عمل، اخلاص والا عمل، للہیت والا عمل، رضا الہی والا عمل ہے جو ساری دنیا پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ نوجوان اگر اپنے دل کو سنوارنا چاہے، اپنے جوانی کو سنوارنا چاہے، اپنی زندگی کو بنانا چاہے تو پہلے اس حدیث پر عمل کر لے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ صحیح سوچ لے کر نکلے گا، صحیح فکر لے کر نکلے گا، صحیح خیالات لے کر نکلے گا، صحیح تدبر لے کر نکلے گا، صحیح امیدیں لے کر نکلے گا، صحیح عقیدے کے ساتھ نکلے گا، وہ جس میدان میں بھی جائے اللہ اس سے کام لے کر رہے گا۔ جوانی کی عمر کی پڑھائیاں ہمارے لیے کامیاب نہیں ہے، جوانی کی عمر کی نیکیاں ہمارے لیے کارآمد ہے۔
ورنہ کتنے ایسے ہیں جو MBA کر لیے ہیں لیکن بھیڑ کی بنڈی لگا کر بیٹھے ہوئے، حالانکہ غلط بات نہیں ہے، لیکن جس کے لیے تعلیم حاصل کیا اس کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ مزدور اپنی مزدوری کر رہا ہے، اس کی فضیلت اللہ نے بیان فرمایا، اس کا درجہ نبی نے بیان فرمایا، ہر ایک کا مقام مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جس مقصد کے لیے پڑھا اس مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب ہونے کے لیے حافظ قرآن بننا، کامیاب ہونے کے لیے قاری بننا، کامیاب ہونے کے لیے عالم دین بننا، کامیاب ہونے کے لیے مفتی بننا، کامیاب ہونے کے لیے خطیب بننا، کامیاب ہونے کے لیے محدث بننا، کامیاب ہونے کے لیے مفسر بننا، کامیاب ہونے کے لیے ابدال بننے کو نہیں کہا جا رہا ہے، کامیاب ہونے کے لیے حلال و حرام کو پہچان لے، کامیاب ہونے کے لیے امانت کو پہچان لے، کامیاب ہونے کے لیے اپنی قیمتی جوانیوں کو پہچان لے۔ گیا وقت برحال آتا نہیں۔ بڑھتی عمر کے اندر جو معاملات آپ کے ہیں، بڑھتی عمر کے اندر جو مسائل آپ کے پیش آ رہے ہیں، طہارت کے مسائل پیش آتے ہوں گے، غسل کے مسائل پیش آتے ہوں گے، وضو کے مسائل پیش آتے ہوں گے، فرائض کے مسائل پیش آتے ہوں گے، واجبات کے مسائل پیش آتے ہوں گے، سنن اور مستحبات کے مسائل پیش آتے ہوں گے۔ ان چیزوں سے واقف ہونے سے جوانی کی زندگی بھرپور رحمت میں گزر جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس امت پر کروڑ انعام ہے، احسانات ہیں، بے پناہ احسانات ہیں، قرض ہے ہم پر امام اعظم ابو حنیفہ کا، ہم قیامت تک اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہو کر امام کے تابع اللہ اکبر، امام کے کہنے پر رکعت ہاتھ باندھ لیتا ہے تو امام جو کچھ پڑھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقتدی کو کچھ بھی نہیں آتا، صرف امام کے پیچھے رک جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں کرتا ہے، تو امام کی ابتدا کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کی نماز مکمل کر دیتے ہیں۔ امام کے پڑھنے کے باوجود بھی اگر امام اعظم ابو حنیفہ یہ دلائل پیش کر دے کہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری، ضم سورہ کا پڑھنا ضروری ہے، تو ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمارے قریے میں، شہر میں، علاقے میں، چوراہوں پر نوکری کرنے والے، ملازمت کرنے والے بہت ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا آتا، لیکن ان میں بہت زیادہ ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا۔ اگر یقین نہیں ہے جن کو آتا ہے، یقین نہیں ہے تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کے محفل میں پوچھ لینا، پرسنل پوچھ لینا کیا ہے تنخواہ، جیب کب گرم ہونے والا ہے، کب کھلا رہے ہیں، کب پلا رہے ہیں، کب ٹور پہ لے کے جا رہے ہیں، کبھی دوستانہ انداز میں پوچھ لینا، تو کبھی کبھی یہ پوچھ لینا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ، یہی دوستی کامیاب ہونے والی ہے۔ دوستی کا حق ادا کرنے کا مطلب کبھی انہیں کھلایا، کبھی میں کھلایا، انہیں بریانی کھلایا تو میں مندی کھلایا، انہیں چائے پلایا تو میں کھاوا کھلایا، یہ حق نہیں، یہ دوسرے نمبر کا حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو حلال روزی کی ترغیب دینا، ہم حلال روزی اپنانا، اس کو حلال کھلانا، اور ہم بھی اس کو نمازوں کی ترغیب دینا، آخرت کی فکر کروانا، جو فیلڈ میں ہے اس کو صحیح رتبے بتانا، صحیح طریقہ بتانا، یہ دوستی کا حق ہے۔ دوستی کا حق وقت گزارنا، رات گزارنا، سفر گزارنا، گھومنے پھرنے نکلے، یہ دوستی کا حق نہیں ہے، یہ دوستی کے اعمال ہے۔ دوستی کا حق یہ ہے جس سے میں تعلق رکھا ہوا ہوں، جس سے میں دوست بنا کے رکھا ہوا ہوں، اس کی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے، اگر حرام ہے تو اس کو کیسے بچاؤ، اگر وہ غلط صحبت میں پڑ رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو میں اپنے انداز میں دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی راز کی باتیں فاش کیے بغیر، دوسروں کو بتائے بغیر، اس کی باتوں کو اپنے پرسنل لائف میں رکھ کر میں اس کی کیسی اصلاح کروں، یہ دوستی کا حق ہے۔ آپ اس کی خیریت پوچھیں، یہ دوستی کا حق ہے۔ آپ اس کے لیے راستہ بنے، یہ دوستی کا حق ہے۔ آپ اس کے لیے مددگار بنے، یہ دوستی کا حق ہے۔ آپ اس کے لیے نصرت کریں، یہ دوستی کا حق ہے۔ آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اچھا سوچے، یہ آخری درجہ دوستی کا حق ہے۔ جب تک جیب گرم تب تک دوستی، جیب ٹھنڈا ہوتے خدا حافظ، اکثر نوجوانوں کو ہوتا ہے، باہر سے آتے سب جمع ہو جاتے، ایک ہفتے میں اپنے اپنے جگہ پہ چلے جاتے، اس کی پاکٹ خالی ہو گئی۔
لاک ڈاؤن سے پہلے نوجوان ریاض میں رہتا ہے، اچھی خاصی جاب ہے مال میں، اور واپس آیا، دوستوں میں، رشتے داروں میں، تعلقات میں نکاح جب طے ہوا اس کا تو اس نے نکاح تو کر دیا، لیکن جاتے ہوئے 7 لاکھ کا قرضہ کر کے چلا گیا۔ باہر سے آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے لڑاتے جاتے رہے، باہر سے آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوست ہمارا جو اچھی پارٹی کا ہے اس کو ہم ایسے مطالبات کریں، ایسے خرچہ کرائیں گے ورنہ اس کو ذلیل کریں گے، یہ دوستی کا حق نہیں ہے۔ کھلانے والا اپنی استطاعت سے کھلائے گا، لینے والا اپنی خوشی سے لینا چاہیے۔ دوست کا بیوی کا بھی حق یہ ہے کہ شوہر کی تنخواہ کے حساب سے مطالبہ کرنا۔ اب شوہر کی تنخواہ 60,000 روپے، انہیں پورے مہینے میں تولہ سونا ہونا، اب کھلائیں گے یا سونا پہناتے رہیں گا، اس کا مطالبہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ دوست کا درجہ الگ ہے، بیوی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ بیوی جب اپنے شوہر سے دلتے سے زیادہ مطالبہ نہیں کر سکتی تو دوست اپنے دوست سے کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ نہیں میرے کو دلانا، کھلانا، پتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا حالات چل رہے ہیں اس کے، وہ باہر ہے، اس کے لوگوں کی نظریں اس کے اوپر ہے تو کتنے لوگوں کی وہ مدد کر رہا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا ہے، تنخواہ تو ہے لیکن لوگوں کی مدد کر رہا ہے سال۔ ایسے نوجوان بھی ہے الحمدللہ جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور عمل کرتے ہوئے میں نے دیکھا، ہر مہینہ اپنی تنخواہ میں سے 3 بیواؤں کو انتظام کر دیتے رہتے ہیں، کچھ پیسے بچوں کے نام پہ رکھتے ہیں، کچھ پیسے خرچ کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ دوستی کے حق کو سمجھیں، اپنی جوانی کی عمر کو سمجھیں۔ جوانی کا سب سے بڑا، سب سے پہلا حق اللہ پر ادا کرنا ہے، یہ قرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے، اس کے فضل، اس کے کرم، اس کی ذرہ نوازشوں سے ہم شباب میں داخل ہوئے، ہم جوانی کی عمر میں داخل ہوئے، مضبوط پٹھے بنے، مضبوط اعضا بنے، مضبوط جسم بنا، ماں باپ کی شفقتوں سے، ماں باپ کی عنایتوں سے، خدا کی کرم فرمائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانوں کو جوانی کی طاقت عطا فرمائی۔ اس جوانوں کو جوانی کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے جو کام لیا وہ جوانی کی عمر میں لیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کام لیا وہ جوانی کی عمر میں لیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے جو کام لیا وہ جوانی کی عمر میں لیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سے جو کام لیا وہ جوانی کی عمر میں لیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کام لیا وہ جوانی کی عمر میں لیا ہے۔ بتوں کو توڑنا، لوگوں کو اپنے عمل سے، اپنے قول سے اللہ کی طرف بلانا، ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کی عمر میں کام کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی جوانی کی حفاظت کے خاطر، اپنی عزت کی حفاظت کے خاطر جیل میں جا کر اپنی جوانی کو بچا کر اس جوانی کی عمر میں قیدیوں کے اندر نیک نیتی اسلام قبول کرنے پر اپنے اعمال، اپنے کردار سے مجبور کر کے، اپنے عمل سے لوگوں کو مایوب کر کے، اپنے عمل سے لوگوں کو اپنی طرف مبذول کر کے ان کو اسلام پر آمدہ ہونے کے لیے قربان کر دیا۔ ایسا عمل پیش کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیے، ان کی عمر صرف 28 برس کی عمر تھی ایک روایت کے مطابق، اور اس عمر کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ جوان بھری زندگی میں مکے کی وادیوں میں واپس جا کر بولتے ہیں کہ آج سنو عمر اسلام قبول کر لیا ہے، جس عورت کو جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے آئے وہ عمر سے مقابلہ کرے، جو اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے آئے وہ عمر سے مقابلہ کرے، جو اپنی موت سے ملنا چاہتا ہے آئے وہ عمر سے مقابلہ کرے۔ لوگوں نے للکار کر بھیجا تھا، اے عمر جا محمد کا سر قلم کر کے لے آ، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر آئے اور مکے کی وادیوں میں اذانوں کی آوازیں گونجتی رہی، مسلمانوں میں ہمت پیدا ہوئی۔ جس عمر میں اسلام قبول کیا تھا وہ جوانی کی عمر تھی، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر اس وقت 2000 دینار میں کنواں خرید کر اسلام اور مسلمانوں کے
لیے، نبی اور نبی کے امت کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جوانی کی عمر تھی جس عمر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے لیے، امت کے لیے، اسلام کے لیے گھوڑے، اونٹ، باغات، اپنے مال درہم سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ عثمان جو جوانی کی عمر میں حضرت علی کے نکاح کے موقع پر علی سے زنا کو خرید لیا تھا اور خرید کر واپس علی کو یہ ہدیہ دے دیا اور رقم بھی واپس حضرت علی کو دے دیا تھا، وہ دوست بن کر اپنے دوست حق ادا کرنے والے جو عمر تھی وہ جوانی کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ابوبکر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ جن کی جوانی کی قربانیوں کو دیکھ کر خدا نے خود کہا یہ شیر خدا ہے، حیدر کرار ہیں، علی حیدر ہیں۔ وہ جوانی کی قربانی دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، نبی کا فرمان ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں۔ وہ کیا تقویٰ ہوگا، وہ کیا ایمان ہوگا، وہ کیا جذبہ ہوگا، وہ کیا پاکیزگی ہوگی ان کی زندگیوں میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم عمر میں ان سے بڑے بڑے کام لیا ہے۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے اپنی ابھی جوانی کے دہلیز پہ قدم بھی آپ نے نہیں رکھا، کئی لوگ آپ کے ہاتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد محترم جوانی کی عمر میں ایک سیب کا بدلہ جو راستے میں عام طور پر نالے سے بہتا ہوا آ رہا تھا، بھوک کی شدت تھی، بھوک کی شدت نے سیب کھانے پر مجبور کر دیا۔ سیب کھانے کے بعد جب ان کو خیال محسوس ہوا کہ میں تو بغیر اجازت کے کھا گیا ہوں، اور سیب کا مالی اور سیب کا باغ کہاں ہے، پانی کہاں سے آ رہا ہے، دیکھنے کے لیے واپس چلے گئے جہاں سے پانی آ رہا تھا۔ راستے میں باغ نظر آیا، اس باغ کے مالک سے پوچھا، اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دے تو میں بات عرض کر دوں۔ اجازت یہ ہے کہ میں نے بہتے ہوئے پانی میں آپ کا ایک سیب کھا دیا تھا۔ آج کل چلتے چلتے بنڈی پہ بھیڑ دکھے تو آپ نے لے لیے، مونگ پھلی دو لے لیے، برت کو کیا ہوا، دوش نا خزانہ اڑ جاتا کیا، دوش لیے، ایسا 100 مگر 100 لگیں گے تو بنڈی خالی، اس کا فائدہ ہی ختم ہو گیا۔ واپس جاتے ہیں، باغ کے مالی سے پوچھتے ہیں، میں نے آپ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا، بہتے ہوئے پانی میں آ رہا تھا، کوسوں دور گیا تھا، وہ واپس میں کوسوں دور آیا ہوں، آپ اس کا بدلہ مجھ سے لے لیجیے، اس کی قیمت کیا ہے بتا دیجیے، میں آپ کو ادا کر دوں۔ باغ کے مالی نے کہا بھائی اس کا بدلہ تو بہت زیادہ ہے، آپ 1 سال تک مستقل باغ کی نگرانی کرتے رہے، اگر آج بولے یہ بات شرافت دکھا رہے تو کیا نخرے کر رہا۔ وہ باغ کی خدمت کرتے رہے، جوانی کی عمر میں ایک سے بغیر اجازت کی بھوک کی شدت میں کھایا تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے سال ہر سال باغ کی خدمت کرنے کو تیار ہو گئے۔ باغ کی خدمت کرنے کے بعد کہا بھائی اب تو ہو گیا، وقت مکمل ہو گیا، اب میں جا سکتا ہوں، نہیں اور ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ ایک لڑکی ہے، نابینا ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، عقل سے پیدل ہے، اس سے نکاح کرنا، تب میں اس کے سیب کا بدلہ ادا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کیا، اگر میں شرط نہیں مانوں اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو ناراضگی کا ذریعہ جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی بہت بڑا عذاب ہے، جہنم تو بات کی بات، اللہ کی ناراضگی بہت بڑا عذاب ہے، جہنم بات کی بات۔ مراقبہ کر کے کہا کہ یہ شرط میں ابھی بھی قبول کرتا ہوں، الحمدللہ میں قبول کرتا ہوں، نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد بند کمرے میں گئے، دلہن کے کمرے میں جا کر دیکھا آنکھیں صحیح سلامت، زبان صحیح سلامت، پیر صحیح سلامت، جسم بھی صحیح سلامت، زبان بھی صحیح سلامت۔ واپس پلٹ کے بھاگ کے آگئے اپنے باپ کے مالک کے پاس سے، میں غلط جگہ تو نہیں گیا، میں غلط جگہ تو نہیں گیا، غلط کمرے میں تو نہیں گیا۔ باپ کے مالی نے کہا کہ نہیں آپ بالکل صحیح جگہ پر گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ میری بیٹی ہے جو آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، یہ وہ میری بیٹی ہے جو آج تک اپنی زبان سے خدا اور رسول، صحابہ اور اولیاء کے بغیر کوئی الفاظ نازیبہ اپنی زبان سے نہیں نکالی ہے۔
اپنے کانوں سے گانے بجانے کی آواز نہیں سنی ہے، اپنی قدموں کو ناشائستہ جگہ پر اس نے قدم نہیں بڑھایا ہے، اس اعتبار سے وہ قدموں سے پاک ہے، اس اعتبار سے وہ ہاتھ سے پاک ہے، اس اعتبار سے وہ زبان سے پاک ہے، اس اعتبار سے وہ آنکھ سے پاک ہے، اس اعتبار سے وہ کان سے پاک ہے، اس اعتبار سے وہ دماغ سے پاک ہے، اس اعتبار سے وہ سجدوں کی صورت سے وہ پاک ہے۔ پھر اللہ نے ان میاں بیوی کے درمیان جو اولاد عطا فرمائی اس کو کہتے ہیں پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دنیا میں امام الاولیاء کے ذریعے سے تحفے سے نوازا ہے۔ ان کے والد نے جو ایمانداری دکھائی وہ جوانی کی عمر تھی۔ ہم سوچ رہے بڑھاپے میں کر لیں گے، ہم سوچ رہے بڑھاپے میں کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، کیا کیا کریں گے بڑھاپے میں، کرنے کی عمر تو جوانی کی اور خواب بڑھاپے میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرات صحابیہ، حضرات صحابہ، حضرات اولیاء کی قربانیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو پوری دنیا کے اندر ڈگمگ بجایا تھا، پوری دنیا میں اپنا سکہ جمایا تھا، وہ جوانی کی عمر میں انہوں نے قربانی دی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو قربانی دی ہے، انگریزوں کو ان کی زمینوں کے لیے تنگ کر دی تھی، وہ جوانی کی عمر میں انہوں نے قربانی دی تھی۔ ہمارے اکابر اور علماء مالٹا کی جیلوں میں صحبتوں کو، کالا پانی انڈمان کے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، پھانسی پر چڑھ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا خون کو بہا دیا، وہ جوانی کی عمر میں انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ بلال جوانی کی عمر میں قربانیاں دی تھی، اور ہم اور آپ اس جوانی کی عمر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ بھی سوچتے ہیں، نوجوان بچے بھی سوچتے ہیں جوانی کی عمر ہو تو ریزی کرنے کی، جوانی کی عمر ہو تو رات میں پھرنے کی ہے، گپ شپ منانے کی ہے، جوانی کی عمر ہو تو ٹائم پاس کرنے کی ہے، جوانی کی عمر تو طاقت کی عمر ہے، مال جوانی کی عمر ہے، مال خرچ کرنے کی عمر ہے۔ آدمی اگر پیسہ نہ بھی رہے نوجوان کے پاس، وہ خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ اس کو سخی مالدار بناتے ہیں۔ اگر ہم نوجوان مالدار بننا چاہتے ہیں تو پہلے یہی ارادہ کر لیں جو آئے گا میں پہلے ضرورت مندوں میں خرچ کروں گا، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، بیماروں میں، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتا رہوں گا۔ جیسا خرچ کرتے ہیں اللہ ایک اور دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ خرچ کیا کریں گا؟ ابا سے پاکٹ منی الگ، امی سے پاکٹ منی الگ، بھائی سے پیسے الگ، چچا سے الگ، ماموں سے الگ۔ لا کے بولے ماموں رہے کہ کیا فائدہ؟ بولے کیا ہوا امی ابا پیسے نہیں دے رہے، پوچھ رہے تو فلاں ٹور پہ جانا ہے، ٹھیک ہے کبھی کے ایک مرتبہ پوچھ رہا ہے، ٹارگٹ بنا لیا، 3 ماموں ہیں، 6 چاچا ہے، 3 پھوپھا ہے، تو مہینے میں ایک کلو بھی ڈال دیں، اور ہر مہینے میں اب جس کو نہیں معلوم ان کو تو گولیا مل گیا۔ ایسا خیال بالکل نہ کرے۔ جوانی کی عمر میں مانگنا بہت شرم کی بات ہے، بہت حیا کی بات ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، الامین والامان والحفیظ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں سے، صحابہ کی قربانیوں سے، اولیاء کی قربانیوں سے پتہ چلتا ہے جس کسی نے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، اسلام کے لیے کچھ بھی کیا وہ جوانی کی عمر میں کیا ہے۔ اصل عنوان اب شروع ہو رہا ہے لیکن وقت ختم پہ۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 نوجوان تھے، رات میں ایک غار کے اندر پناہ لینے بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے، صبح ہونے تک کسی حرکت کی وجہ سے راستے بند ہو گئے، غار کے پتھر آ گیا راستے میں، اتنا بڑا پتھر کہ وہ تینوں مل کے ہٹا نہیں سکتے، 10 دن مل جائے تو ہٹا نہیں سکتے۔ ایک نوجوان، تینوں مل کہنے لگے اللہ سے ہم اپنی دعائیں مانگیں، اپنی جوانی میں اللہ کو کوئی عمل ایسا قبول ہوگا جس کے صدقے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے گا۔ ایک نوجوان نے دعا کی، یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، جب تھکا ہوا شام کو آیا، دودھ دوہ کر میں
لے کے آ کے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ مجبور دور کے میں جب واپس اپنے ماں باپ کے پاس آیا تو میرے ماں باپ سو گئے۔ یا اللہ، مجھے گوارا نہیں ہوا میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو، بیوی کو میں دودھ پلاؤں، ان کو کھانے کا انتظام کر دوں۔ یا اللہ تو گواہ ہے، رات بھر میں دودھ اپنے ماں باپ کے سرہانے لے کر کھڑا رہا، بچے روتے رہے، بیوی بھی بے چین ہوتی رہی، لیکن میں نے ان کو نہ کھلایا نہ پلایا۔ جب صبح بیدار ہونے ماں باپ آنکھ کھلی تو پھر میں ان کو پلایا، اس کے بعد میں اپنے بھی بیوی بچوں کو پلایا۔ یا اللہ تو گواہ ہے، اگر وہ عمل تجھے قبول ہے تو مولا اس کے صدقے اس کی عصمت پتھر کو ہٹا دے، ہمارا راستے کو صاف کر دے۔ اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے چھوٹے بچوں کو تڑپانے کی ضرورت کیا تھی، بیوی کو تڑپانے کی ضرورت کیا تھی، جو سو گئے ان کو پلا دینا تھا نا۔ یہ سسرال والے سوچتے، سسرال والے کیا سوچتے، اگر ایسا کر کے تربیت کریں گے تو بچے بڑے ہونے کے بعد آپ کی بھی ایسی خدمت کریں گے۔ کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا دوا ویسی روٹی ملے گی، ایک دم گرم تو جلی بھی ملے گی۔ دوسرے نے کہا کہ یا اللہ تیرے خاطر میں نے ایک مزدور کی امانت کے طور پہ رکھی ہے، ایک آدمی مزدوری کر کے چلا گیا، مزدوری لینا بھول گیا، شاید وہ نیک آدمی تھا، اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا، مزدوری لینا بھول گیا، میں اس کی مزدوری اٹھا کے رکھا، اس کی مزدوری پر میں بزنس میں لگا دیا، تجارت میں لگا دیا، بکریاں بہت ساری ہو گئی، کھیت پیدا ہو گیا، کھیتیں ہو گئی، زمینیں میں اس کی مزدوری پہ خرید لیا، یہ ریوڑ، یہ کھیتی باڑی سب اسی کی تھی۔ ایک دن وہ آیا، اس نے کہا کہ میرے ایک دن کی مزدوری دے دو۔ میں نے کہا یہ بکریاں، یہ کھیت کھلیاں، یہ زمین، یہ سب تیری ہے، تو لے کر جا۔ اللہ، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ میری امانت نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ یہ تیری امانت ہے، تیری مزدوری کو میں نے بزنس میں لگا دیا تھا، اللہ نے اتنا نفع دیا، یہ سب تیرا ہے، تو لے کر جا۔ اللہ اگر وہ امانت داری تجھے پسند ہے تو راستہ میرا صاف کر دے۔ اللہ نے تھوڑا پتھر اور ہٹا دیا۔ تیسرا نوجوان دعا کر رہا ہے، اللہ میری چچیری بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین، بڑی جمیل تھی، نکاح تو اس سے نہیں ہو سکا، میں نے اس کے لیے ایک رات گزارنے کے لیے میں نے کہا کہ سارے پیسے بھی لے لے، اتنے دوں گا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ اپنی ضرورت کے قاتل مجھ سے آرام کرنے، سونے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ آئی تو میں نے وہی شرط اس کے سامنے رکھی۔ اس نے کہا کہ میری مجبوری ایسی ہے، ٹھیک ہے، میں اس شرط کو مان لیتے ہوئے کہ رات میں تیرے ساتھ آرام کر لوں گی۔ اس شرط پر وہ تیار ہو گیا اور وہ بھی تیار ہو گئی۔ جب وہ لیٹ گئی، جب وہ اس کے اوپر لیٹنے ہی والا تھا، اس نے کہا خدا کا خوف کر، اتنا ہی جملہ کا خدا کا خوف کر، بس اس کا جملہ میرے دل پر راسخ کر گیا، اثر کر گیا۔ فوراً اس حسین، وہ جمیل لڑکی جو اپنے آپ میرے پاس آرام کرنے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجبوری کی خاطر آئی تھی، اے اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ پیسہ بھی اس کو دے دیا، بڑی عزت کے ساتھ اس کو نواز دیا، اپنی بھری جوانی کی میں نے حفاظت کی۔ اے اللہ وہ جوانی کا عمل تجھے پسند ہے، اس راستے کو ہٹا دے۔ اللہ نے وہ راستہ بھی کھلوا دیا۔ 3 نوجوانوں کا واقعہ بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر کر۔ آج کے امت کے نونہال نوجوانوں کو اس 3 پیغام دے کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا پیغام تھا ماں باپ کا ادب و احترام۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، ماں باپ کو چھپا کر بیوی کو مٹھائی کے ڈبے لا کر دینا، ماں باپ کو چھپا کر کاجو کتلی کھلانا، ماں باپ کو چھپا کر کپڑے چھپا کے لا کے دینا، کیونکہ ماں باپ تو وہی کپڑے بار بار پہنیں گے اور بیوی تو تیار نہیں ہے شادی میں، وہ کپڑے پہنوں گی، وہ شادی میں وہ کپڑے پہنوں گی۔ ماں باپ کبھی منع نہیں کرتے، لیکن اصلاح ضرور کرتے ہیں کہ ایسا بیٹا خرچ مت کرو، یہ کمانے کی عمر ہے، آگے جب ضرورت پڑے گی تو اس کے اپنے حساب سے خرچ کرو۔ ماں باپ کی یہی فکریں ہوتی ہیں، وہ چھپا کر لے کر آتا ہے۔ بغیر مشورے کے کوئی کام کرنے سے نوجوان کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اپنی کمائی کے اقدار سب سے پہلے ماں باپ کا درجہ. میں نے اس سے پہلے بیان میں بتا دیا تھا دکان مکان کی ابتدا کرنا ہے تو پہلے ماں باپ کو ہر درجہ ادب احترام کے ساتھ گھر پہ بلاؤ, دکان پہ بلاؤ. یہی ہماری برکت ہے, یہی ہماری رحمت ہے. کیا ایک مرتبہ سال میں زندگی میں خطیب صاحب, امام صاحب, مؤذن صاحب کو بلائے دکان مکان میں اور دعا سورہ فاتحہ پڑھا دی اور چل دیے. اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان کے ساتھ چھپے پیٹ پیچھے بہت سارے کام, کوئی برکت گھر میں آنے والی نہیں. اور دوسرا کام امانت داری خاص خیال رکھے. جوانی میں اگر امانت داری نہیں آئے گی تو بڑھاپے میں کیا امانت داری آئے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی اس نوجوان کی زندگی میں, صرف ایک مزدوری کی مزدوری بچا کر اس نے سارا کاروبار کر کے اس کو واپس لوٹا. کیا ایمانداری تھی. اس ایمانداری کی وجہ سے اللہ نیک بیوی عطا کریں گے. جب نیک بیوی عطا کریں گے تو پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولاد پیدا ہوگی, امام اعظم ابو حنیفہ جیسی اولاد پیدا ہوگی. جو امت بگڑ رہی ہے یہ لوگوں کا نقصان نہیں ہے, نوجوانوں کا نقصان ہے جو اپنی جوانی کی عمر میں غلطیاں کر رہے ہیں. پھر تیسرا مرحلہ جوانی کی حفاظت کرنا, اپنے آپ کی حفاظت کرنا, پاک دامانی کا خاص خیال رکھنا. ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی سخت ضرورت ہے. وقت کی دندامنی ہے, ورنہ اہم باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا, لیکن عمل کے لیے اتنی باتیں تو کافی ہیں. عمل کے لیے والعصر تو کافی ہے. عمل کے لیے والعصر چھوٹی صورت بھی کافی ہے. عمل کے لیے فصلی لربک وانحر, نماز اور قربانی بھی تو کافی ہے. عمل کے لیے نیت اور عمل بھی تو کافی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا خاص ادب احترام کرنے والا بنائے, اور اپنی تجارت میں, اپنی ملازمت میں ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والا بنائے. اپنی جوانی کی, اپنی محبت بھری جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی نوجوانوں سے دردمندانہ خطاب کے سلسلے میں. انشاءاللہ یہ عنوان جاری رہے گا. چند اہم اور ضروری ہدایات ہم نوجوانوں کے لیے ہیں. جس طرح قطر کا فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کام کر کے امت کے لیے ایک مثال, ایک نمونہ پیش کیا, اور حکم یہ دیا کہ اچھائیوں کو لینا ہے, برائیوں پر نظر انداز کرنا ہے. اچھائیوں کو لے کر برائیوں پر اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو پھر میاں بیوی کے رشتے بھی قائم نہیں رہتے. وہاں کے نوجوانوں نے, حکومت نے جو استقبال, جو قربانیاں دی ہیں, ایک معذور, ایک طالب علم اور بڑا کامیاب تاجر نوجوان جو بالکل معذور, ناف سے بالکل حصہ غائب, اس کے ذریعے سے افتتاح کر کے اس کے زبان حال سے قرآن پاک کی وہ آیت اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ یا ایھا الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, جس کے اندر اللہ نے فرمایا, اب چونکہ وہاں پہ مختلف علاقے کے لوگ, مختلف ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور اس نے ایسی آیت پیش کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم آپس میں فرقہ بندی مت کرو, درجہ بندی مت کرو, یہ کالے گورے الگ مت بیان کرو, خاندان الگ مت بیان کرو, تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو, ابن آدم ہو. اب ہم کوئی باہر کبھی چلے جائیں, کبھی قطر, یو ایس یا آسٹریلیا, سڈنی چلے جائیں, وہاں پہ کوئی اپنا ہندوستانی ملے تو ہم کتنا خوش ہوتا ہے, اگرچہ کہ وہ غیر ہو, لیکن ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جب لوگ ہجرت کر کے, سفر کر کے قطر گئے, بیرون ملک, ان کے لیے, سب کے لیے, دنیا کے تقریباً ممالک کے لوگ وہاں پر گئے, جب ان لوگوں نے یہ آیت سنی, وہاں پہ چونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرے گا, جب ایک معذور انسان سے جب یہ آیت سنی تو الحمدللہ آج تک سینکڑوں لوگ اسلام قبول کر لیے. کوئی گھنٹہ ایسا خالی نہیں جا رہا ہے جس کی وجہ سے غیر مسلم متاثر نہ ہو رہے ہوں اسلامی تعلیمات سے. جگہ جگہ مبلغ ٹھہرا دیے, جگہ جگہ قرآن کریم کی آیتیں مختلف زبانوں پر ترجمہ کہ عوام کا کیسے استقبال کیا جائے, انسانیت کا کیسے پیغام دیا جائے, امن کا کیسے پیغام دیا جائے, اتحاد کا کیسے پیغام دیا جائے, لوگوں کی فضیلت اور ان کا مقام مرتبہ کیا ہے, والدین کا درجہ کیا ہے, خدا کی عبادت کیا ہے. جس دن
اس کا آغاز ہوا، اس ایک دن کے اندر 850 لوگ اسلام قبول کر لیے۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ وہاں لے رہے ہیں، نوجوانوں سے کام لے رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محبت بھری جوانی زندگی میں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ ہماری زمینیں، ہماری پیشانی، ہماری عبادت گاہ میں یہ گواہی دیتے رہے بار بار کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اللہ سے لینا ہے، اللہ ہی کا خزانہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس بات کا خیال اور فکر ہمارے نوجوانوں کو رہنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر والدین کا مقام اور مرتبہ ہر درجے خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر حلال روزی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو، اپنے پیٹ کو تمباکو سے، سگریٹ سے، بیڑیوں سے اور گانجے سے، شراب سے اور حرام چیزوں سے، نشے والی چیزوں سے، نشہ آور چیزوں سے، لایانی پیسوں سے، اگر ان چیزوں سے اجتناب کرتے رہیں گے بھی، ایسے نوجوانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیں گے۔ اس لیے گزارش ہے نوجوان طلباء سے، کالج میں پڑھنے والے، ملازمت کرنے والے، تجارت کرنے والے، ان حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں کو امانت سمجھیں۔ یہ ماں باپ کی طرف سے امانت ہے، بھائی بہنوں کی طرف سے امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، قرآن کی طرف سے، حدیث کی طرف سے، زندگی کی طرف سے یہ امانت ہے۔ اس امانت کو ضائع نہ کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کے نونہالوں، نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور قطر کے اندر جو ورلڈ کپ چل رہا ہے، اسلام کا پیغام چل رہا ہے اور جس سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ ان کے ایمان کو قبول فرمائے، محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرمائے، اور جدہ کے اندر جو طوفانی بارش کی وجہ سے نقصانات ہوئے اس کے لیے بھی خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ نقصان کی جمع بندی فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اس کا خاص اہتمام کرتے رہیں۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ويا كرم الأكرمين ويا شافع الشافعين۔ اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه يذل من هو عليك، تبارك ربنا وتعاليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نوجوان بچوں کو سچا پکا مسلمان بنا، اے اللہ مومن بنا دے، حلال رزق عطا فرما، حلال روزی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو جوانی کی عمر میں ماں باپ کی خوب خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو امانت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، خیانت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو بہترین تاجر بنا، بہترین ملازم بنا، اے اللہ بہترین خدمت گزار بنا دے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو حلال چیزیں اور نشاور چیزوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ تمباکو، ہر وہ زردہ جس سے نشہ پیدا ہو، جس سے جسم خراب ہوتا ہو، معدہ خراب ہو، زبان خراب ہو، جبڑے خراب ہوں، دانت خراب ہوں، ایسے نشاور چیزوں سے، ایسے تمباکو اور زردوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسواک کا خاص اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ نوجوان نسلوں کا اپنے رشتہ داروں کا خاص اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ نوجوان نسلوں سے دین پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان نوجوانوں سے مسجدوں کو آباد فرما، دین کے کام لے لے، مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما، کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان نوجوانوں سے امانت کو، دیانت کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ اتحاد کو عام فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں ہم
ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ملازمت کر رہے ہیں، امن کی مثال قائم کرنے والا بنا، اتحاد کی مثال قائم کرنے والا بنا، ہر بڑے کا احترام ان کے دلوں میں عطا فرما، ہر چھوٹے کی عظمت ان کے دلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جمع ہو جائیں اتحاد کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب یہ نوجوان کھڑے ہو جائیں گے تو بڑے بڑے مسائل آسان ہو جائیں گے، بڑے حضرات مسجدوں میں اپنے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں گے، جوان اپنے میدان میں کام کرتے رہیں گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ ابھی چھوٹے معصوم بچوں کے لیے بھی جوان، اے اللہ نوجوانوں کی زندگی ایک مثال ہو جائے گی، ایک نمونہ ہو جائے گی، ایڈیل بن جائے گی۔ اے اللہ جوانوں کو اپنی جوانی سدھارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی جوانی کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما، لایانی خرچوں میں ہی اپنے مال کو خرچ کرنے سے حفاظت فرما، لایانی اپنے وقت کو خرچ کرنے سے حفاظت فرما، بیکار کاموں میں ضائع کرنے سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تہجد کا، نمازوں کا، اذان کا پابند بنا دے، اذان کا، نماز کا شوق ان کو عطا فرما، حلال روزی کا ذوق ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے نوجوان اے اللہ جن کے پیچھے ان کے ماں باپ کے دو دو چار ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کی قسمت، ان کی اے اللہ ان کے مستقبل کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان ماں باپ کی فکروں کو قبول فرما، ان ماں باپ کے تڑپ کو قبول فرما، اے اللہ ان ماں باپ کے رونے کو قبول فرما، نوجوانوں کو نیک بنا، صالح بنا، فرمانبردار بنا۔ اے اللہ جو نوجوان نیک ہے، صالح ہیں، فرمانبردار ہیں، ایسوں کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی بنانے کی نوجوانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کی قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو کامیاب عطا فرما، دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد کو آباد فرما۔ اے اللہ تعاون کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما۔ جو اور بھی اس محلے میں یا جس مسجد میں بیٹھے ان کے متعلقین کے جو رشتہ دار ہیں ان سب کی مغفرت فرما اور ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے بوڑھے اے اللہ جتنے گزر چکے ہیں اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے فضل سے ان کے معاف فرما۔ اے اللہ کروٹ کروٹ چین، سکون، راحت، اطمینان، عافیت نصیب فرما، خصوصاً اے اللہ ادارے کی ایک طالبہ اے اللہ عظمیٰ فاطمہ جس کے چھوٹے چھوٹے دو معصوم طلبہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اے اللہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ اپنی زندگی کی جنگ ہار چکی ہیں، اے اللہ یہ تیرے پاس تیری امانت پہنچ گئی ہے، اے اللہ بڑے درد سے، بڑی بیماری سے، اے اللہ بر صاحب اے اللہ کئی دنوں سے بستر فراش تھی، اے اللہ وہ اے اللہ تو تیرے پیارے ہو گئی ہیں، اے اللہ ایک ماں کو چھوڑ کر، بیٹوں بچوں کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ حال ہی میں والد کا انتقال بھی ہوا ہے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت، عبد الباری صاحب کی مغفرت فرما، اے اللہ انہوں نے اپنی ماں کی 10 سال پلنگ پہ رہ کر خدمت کی، اپنی ماں کا بھی انتقال ہوا تھا، ایک دن میں باپ کا انتقال ہوا، اے اللہ آج ان کی صاحبزادی چھوٹی موجود نہیں ہے، ان بچوں کی کفارت فرما، اے اللہ ان بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ان کی اور بھی عزیزہ اے اللہ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو اور بھی گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما، اے اللہ سائل کے والدین کو بھی صحت و عافیت عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کے والدین کو صحت عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما، اے اللہ یہ والدین بڑا سرمایہ ہے، یہ والدین بڑی رحمت ہیں، اے اللہ یہ والدین بڑے کرم ہیں، اے اللہ یہ والدین بڑی دعائیں ہیں، اے اللہ یہ دعا نہ بھی کریں تو ان کی موجودگی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، اے اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، خصوصاً اے اللہ نوجوان بچوں کو اے اللہ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.